بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ صحت کی بنیادی سہولیات ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ حکومت صحافی برادری کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے مختلف پریس کلبوں کو رقوم ادا کی جائیں گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار راولپنڈی پریس کلب میں صحافیوں کے لیے قائم کی گئی ڈسپنسری کے افتتاح کے بعد میٹ دی پریس کے موقع پر کیا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر نصر اسحاق، CEO ہیلتھ ڈاکٹر ریاض، صدر راولپنڈی پریس کلب انور رضا، ممبر گورننگ باڈی بابر ملک کے علاوہ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب میں صحت کے شعبے میں 3.5 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم نے 3 ماہ میں کیا ہے۔ کرپشن کا علاج یہی ہے کہ آخرت کو یاد رکھا جائے۔ وزارت ختم ہونے والی چیز ہے، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ تمام صحافیوں کے مختلف نوعیت کے فری ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور ٹیسٹ سے لے کر علاج تک تمام سہولیات دی جائیں گی۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب میں 43,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ترقیاں دی گئی ہیں۔ ہیلتھ کارڈ پر مریضوں کا اب بھی علاج ہو رہا ہے۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں CT اسکین مشینیں موجود ہیں۔ تحصیل کے سطح پر بیسک ہیلتھ یونٹ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ 200 ایمبولینسیں اور 300 الٹرا ساؤنڈ مشینیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ 100 بیڈز پر مشتمل ہلال احمر اسپتال اور بیسک ہیلتھ یونٹ میں شام کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر بیماریاں پینے کے آلودہ پانی سے پھیلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ڈونر کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے اور بین الاقوامی ڈونر پینے کے صاف پانی کے لیے $30 بلین دینے کو تیار ہیں۔ اس سے قبل صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے صحافیوں کے لیے پریس کلب راولپنڈی میں ڈسپنسری کا افتتاح کیا۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں چودھری مبشر احمد ڈویژنل صدر ایپکا، راجہ آفتاب احمد صدر ایپکا محکمہ تعلیم، سید فیضان نقوی، راجہ شاہد محمود اور دیگر نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راولپنڈی سے ملاقات کی اور 3 سینئر کلرکوں اسکیل 14 سے ہیڈ کلرک اسسٹنٹ اسکیل 14 اور 8 جونیئر کلرکوں اسکیل 11 کو سینئر کلرک اسکیل 14 میں پروموشن کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ترقی پانے والوں میں ایپکا کی خدمات کو سراہا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ اس دوران سابقہ ایپکا رہنما ملک عدالت نے بھی تمام ترقی پانے والے کلرکوں کو مبارکباد دی۔ ترقی پانے والوں میں عرفان اختر ڈپٹی DEO ترانہ تحصیل راولپنڈی کو DEO سیکنڈری، خالد محمود سینئر کلرک کو CEO ایجوکیشن کو اسی دفتر میں اور ملک اظہر محمود سینئر کلرک کو ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سیکنڈری راولپنڈی ڈویژن ترقی دے کر ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ایلیمنٹری راولپنڈی ڈویژن لگایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ آصف مسیح جونیئر کلرک، آفتاب احمد جونیئر کلرک، مرزا نفیس احمد جونیئر کلرک، حسن محمود امان جونیئر کلرک، مدثر یاسین جونیئر کلرک، امیر محمد جونیئر کلرک اور مایوں یعقوب مرزا جونیئر کلرک کو بطور سینئر کلرک گریڈ 14 ترقی دے کر تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے اسی ماہ دوبارہ DPC کرنے اور بقیہ خالی اسامی پر بھی ترقیاں کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس بنا پر ایپکا نے ان کلرکوں کو اپنی طرف سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے کیسز جمع کروا دیں تاکہ DPC میں پیش کیے جا سکیں۔ مزید یہ کہ اساتذہ تنظیموں کے قائدین قاضی عمران، راجہ شاہد مبارک، ملک امجد اخیان گول، راجہ بشارت اقبال، ساجد عباسی اور ایکشن کمیٹی کے دیگر ممبران نے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد یاسین بلوچ سے ملاقات کی اور پروموشن کمیٹی میں منظور شدہ پروموشن کے کیسز ہونے کے باوجود 300 کے کم سے کم ہو کر 125 رہ گئے ہیں، جس کی وجہ CEO یاسین بلوچ نے بتائی کہ SIS میں اساتذہ کی جانب سے اپنے قوائف غلط درج کیے ہیں، لہٰذا اس میں درستگی کے بغیر بقیہ کیسز منظوری سے رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا محکمہ SIS میں درستگی کی بھرپور کوشش کر کے ان تمام کیسز کو منظور کروایا جائے گا۔ اس کمیٹی میں شامل ایپکا کے نمائندوں راجہ آفتاب اور چودھری مبشر نے DEO سیکنڈری راولپنڈی شرافت علی پیسرا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات کے صدر مصطفیٰ مغل کی جانب سے مسلم لیگ نون راولپنڈی اور طالب علم رہنما عبید عباسی کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات کی مختلف مسلم لیگ نون کی تنظیموں کے تمام عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔
شرکت کرنے والوں میں جنرل سیکرٹری راجہ ابوبکر افندی، رہنما مسلم لیگ نون مجید مغل، مرکزی نائب صدر راجہ اجمیل بنگیال، راجہ عابد جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون دبئی، انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون دبئی راجہ محسن سلیم، راجہ ثاقب صدر مسلم لیگ نون راس الخیمہ، سرفراز مغل، راجہ وسیم سلیم، ڈاکٹر محبوب چودھری محسن اور دیگر شرکت کی۔ مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات کے نے عبید عباسی کے مستان مسلم لیگ نون کی خدمات کو زبردست الفاظ میں شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما عبید عباسی اور دیگر عہدیداران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی ریاست بچانے کے مشن کو اوورسیز پاکستانی کا کردار نہایت اہمیت کامل ہے۔ مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات کی کاوشیں رول ماڈل ہیں۔ نجی تعلیمی اداروں کے لیے انسٹرکشن میں مزید آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آن لائن انسٹرکشن ہونے کے باوجود بے شمار مسائل درپیش تھے۔ ہارڈ کاپی تحصیلوں میں ڈپٹی ڈی ای او آفس میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسائل کی نشاندہی آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کی ہے، فوری حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ضلع راولپنڈی یاسین بلوچ نے ایپسکا کے ڈویژنل صدر عرفان مظفرکیانی سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب نجی تعلیمی ادارے تحصیل سطح پر اپنے مسائل حل کروا سکیں گے۔ اسکول سے خارج ہونے والے بچوں کی سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور رجسٹریشن فائلز متعلقہ تحصیلوں میں بھی جمع کروائی جا سکیں گی۔ اس موقع پر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے ڈویژنل صدر عرفان مظفرکیانی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر میڈم مرضیہ سلیم اور سی ای او یاسین خان بلوچ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی ای او ایجوکیشن کی قیادت میں پرائیویٹ اسکولز برانچ کے انچارج ملک اختر اور ان کی پوری ٹیم نجی تعلیمی اداروں کے لیے شاندار انداز میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپسکا نجی تعلیمی اداروں کے مسائل اجاگر کرتی رہے گی۔ حکومت نجی تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے تو آؤٹ آف اسکولز بچوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری اور نیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر احمد جبران بلوچ نے دیر اور چترال کا 3 روزہ دورہ کیا۔ اس موقع پر الخدمت خیبر پختونخوا کے صدر خالد وقاص اور مقامی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ دورے کا مقصد دیر اور چترال کے انتظام خدمت فاؤنڈیشن کے تحت قائم اسکولوں، ڈائگنوسٹک سینٹرز، آغوش اور ہسپتال سمیت دیگر منصوبوں کا جائزہ لینا تھا۔ خالد وقاص نے وفد کو دیر، لور اور چترال میں مہمت بچوں کے اقامتی ادارے آغوش کا دورہ کرواتے ہوئے بتایا کہ دیر اور چترال کے آغوشوں میں اس وقت 300 یتامہ زیر کفالت ہیں، جنہیں قیام و قیام کے ساتھ تعلیم و تربیت اسکولوں میں دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح وفد نے آغوش الخدمت چترال میں ناظرہ و حفظ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچوں کے اعزاز میں منعقدہ قرآن کنونشن میں شرکت کی اور بچوں کو اسناد اور تعلیم انعامات سے نوازا۔ بعد ازاں وفد نے الخدمت اسکولوں، ڈائگنوسٹک سینٹرز اور الخدمت اسپتالوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں دی جانے والی تعلیمی اور طبی سہولیات اور خدمات کا جائزہ لیا۔ سید وقاص جعفری نے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے دور دراز کے علاقوں میں جاری خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا وقت کے ساتھ ساتھ الخدمت بھی اپنے کاموں میں جدت لا رہی ہے اور اس خدمات کا مقصد دور افتادہ علاقوں میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ میں محمد افضل رشید واٹر مینجمنٹ آفیسر محکمہ اصلاح آبپاشی راولپنڈی ڈویژن سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو راولپنڈی ڈویژن میں کاشتکاروں کے لیے جو بھی پروجیکٹ جو بھی اس کے لیے ہماری انٹرونشن چل رہی ہے اس کے متعلق ہمارے پاس پہلے پپ کے نام سے ایک پروگرام تھا جو ابھی کمپلیٹ ہوا ہے اور اس میں جو تھا فارمر کے لیے 40% فارمر کو سبسڈی تھی، 40% فارمر شیئر تھا اور 60% کی سبسڈی تھی۔ لیکن اس میں اب جو پروگرام آیا ہے وہ پریاٹ کے نام سے آیا ہے۔ اس میں سبسڈی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس میں 75% گورنمنٹ کا شیئر ہوگا اور 25% فارمر کو دینے پڑیں گے۔ اچھا، پپ میں جو ہم نے تقریباً مور دین 22,000 ایکڑ زمینداروں کو ڈرپ اور سپرنکلر اریگیشن ہائی ایفیشنسی جس کو بولتے ہیں وہ کر کے دیا ہے، اور ڈرپ سپرنکلر کو آپریٹ کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو سولر سسٹم بھی پرووائڈ کیا ہے، وہ تقریباً مور دین 15,000 ایکڑ ہم نے سولر لگایا ہے۔ اور اس کے بعد بارشی پانی کو ذخیرہ کر کے آبی تالاب بنائے گئے ہیں،
وہ تقریباً 460 سے زیادہ آبی تالاب ہیں، جس سے فارمر بارشی پانی کو جمع کر کے وہ اپنے آگے اس کو ڈرپ سسٹم کے ذریعے اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں۔ اور اس جو اب ہمارا پروگرام پریاٹ کے نام سے آیا ہے وہ 75% گورنمنٹ کا شیئر ہے اور 25% اس میں جو ہے فارمر کا شیئر ہے۔ تو جس طرح پہلے پروگرام سے بہت سارے زمیندار مستفید ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اب اس پروگرام میں بھی بہت سارے کاشتکاروں کو فائدہ ہو۔